کرو. میرا نبی سب سے نرم دل تھا. میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ہم بھی نرم دل رکھتے ہیں. ہمیں غصے میں ملا ہے اپنے نبی کی طرف سے. یہ ہمارا دل چھلنی ہے، ہمارا جگر چھلنی ہے، ہماری آنکھیں رو رہی ہیں اپنے بچوں کی لاشیں دیکھ کر. میں بھی ایک ماں ہوں اور میں ایک بچے کی لاش دیکھ کر ایسی تڑپتی ہوں جیسے اپنے بچے کی لاش دیکھ کر تڑپوں گی. میرا بچہ بھی الحمدللہ برسر پیکار ہے، میرے شوہر بھی برسر پیکار ہے، اور میں الحمدللہ بھارت کے خلاف جب تک زندہ ہوں برسر پیکار رہوں گی، رہی تھی اور ہوں گی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، ان یہودیوں سے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو چھوڑ کر یہودیوں کو بڑا محبوب رکھتا ہے، تو ان سے کہہ دیجئے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ کہ اس محبت کو دیکھنے کے لیے، اس محبت کو جانچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ موت کی تمنا کیجیے. اگر آپ موت کی تمنا کرتے ہیں تب آپ واقعی اللہ کو بڑے محبوب ہو. لیکن اللہ تعالیٰ پھر خود فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ یہ جانتے ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں کتنے گناہ کیے ہیں، ہم نے اپنے لیے اپنے آگے آگے کیا کما کے بھیجا ہے. واللہ اللہ تبارک و تعالی علیم بالظالمین، ظالمین کا خوب علم رکھتے ہیں. میری معزز سامعین سامعات، آج ہم دعوت دے رہے ہیں پورے طول عرب کے مسلمانوں کو کہ سڑکوں پہ آ جائیے، جلسے جلوس میں شرکت کیجیے. لیکن افسوس افسوس، نوجوان سڑکوں پہ ہے، معصوم بچے سڑکوں پہ ہے، لیکن بزرگان کی تعداد بہت کم ہے. ہم آج بھگت رہے ہیں انہی اپنے بزرگوں کا جن بزرگوں نے شیخ محمد عبداللہ کے پیچھے پیچھے چل کر یہ نعرہ لگا دیا کہ اللہ کرے وانگن کرے باب کرے لولو، اور اس شیخ نے اس قوم کو کدو اور بینگن سمجھ کر ایسے ہی کاٹ ڈالا جیسے آج سی آر پی ایف، بی ایس ایف، آرمی اور کشمیر پولیس میں کاٹ رہی ہے. انہوں نے ہمیں بینگن اور کدو سمجھ لیا تھا، اور لوگوں نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے انہیں اختیار دیا تھا کہ آپ ہمیں بینگن اور کدو سمجھ لیجئے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے. لیکن آج کا جوان کسی بھی شخص کو اختیار نہیں دے گا کہ وہ اس کے پیچھے اندھی تقلید کر کے چلے گا. آج کوئی شیخ عبداللہ نہیں بن سکتا ہے. آج کا جوان اسی عظیم شخص کے پیچھے چلے گا جو نبی کامل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے عین مطابق زندگی گزارتا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق سیاست چلاتا، جس کی سیاست نفاق سے پاک ہو، جس کی سیاست میں للہیت ہو، جس کی سیاست میں خوف آخرت موجود ہو. انشاءاللہ المستعان ایسے قائد کے پیچھے چلنے میں ہماری بقا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی فلاح ہے. آج ہمارے جوان سڑکوں پہ کیوں آ رہے ہیں؟ معصوم بچے، ان کی معصومیت انہیں کیوں تیار کر رہے اس چیز کے لیے کہ وہ سینہ کھول کے بھارتی افواج کے سامنے بیٹھے ہیں، بھارتی افواج سے کہہ رہے ہیں کہ آئیے گولی مار دیجیے لیکن ہم غلامی تسلیم نہیں کریں گے. یہ ان کے وہ گناہوں سے پاک ہونے کی ایک بیان دلیل ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اسی لیے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہے. بلا گناہگار سامنے کیا آ جائے گا جس نے اپنی ساری زندگی نیشنل کانفرنس، کانگریس، پی ڈی پی یا کمیونسٹ پارٹی کے پیچھے پیچھے گزاری ہو، جنہوں نے ہند نواز تنظیموں میں کے ساتھ رہ کے خود بھی الیکشن لڑے ہوں اور ووٹ بھی ڈالے ہوں، وہ بلا کیا سامنے آ سکتے ہیں کیونکہ ان کے دل گناہوں سے بھرے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علیم بالظالمین، بلا یہ موت کی تمنا کیوں کر سکتے؟ کیونکہ ان کے قلوب، ان کے اذہان سارے گناہوں سے بھرے پڑے. میرا جوان، معصوم جوان آج اپنی جان دینے کے لیے نکل رہا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ معصوموں کی انشاءاللہ ان کی قربانیاں قبول فرما دے گا۔ میں اپنے معصوم بچوں سے کہتی ہوں، جوانوں سے کہتی ہوں کہ میرے جوانوں، آپ اللہ کے لیے نکلے ہو، بس اللہ کے فرمان کے مطابق ہی اس جنگ کو لڑنا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہندوستان کے خلاف جنگ لڑیے، بھلے ہی آپ کے ہاتھ خالی ہے، اللہ کی نصرت و تائید آپ کے ساتھ ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھیج دے گا آپ کی مدد کے لیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مقلب القلوب مصرف القلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان کے سخت ترین اور ظالم ترین دلوں کو انشاءاللہ نرم کر دے گا، اور انشاءاللہ ان کے دلوں کو پھیر دے گا اس کی طرف کہ وہ ہم کو اپنا حق دیں گے انشاءاللہ۔ شرط اتنی ہے کہ ہم اپنے آپ میں اسلامی شعائر پیدا کریں۔ میرے بچوں، جہاں کہیں بھی آپ کو نماز کا وقت ملتا ہو تو نماز پڑھیے۔ ضروری نہیں کہ آپ وضو کریں، آپ تیمم سے بھی کام چلا سکتے ہیں۔ جو بچے خون سے وضو کرنا جانتے ہوں انہیں پانی سے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجاہدین کو پانی سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں جب وہ جہاد میں ہوتے، وہ تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ جو مجاہد وضو کرتا ہے خون سے، بھلے اسے پانی کی کیا ضرورت۔ اسی طرح میں اس اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہوں، میرے بیٹے، جب ہی نماز کا وقت آ جائے، چار فرض تو آپ نہ پڑھ سکیں تو آپ صلاۃ الخوف پڑھ لیجیے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو مجبوری نہیں اس بات کی کہ کون کتنی رکعت پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اطاعت اور عبادت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا نماز کا، آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ اللہ نے ہی فرما دیا صلاۃ الخوف پڑھیے، 2 ہی رکعت پڑھیے۔ میں ان بزرگوں سے کہتی ہوں جنہوں نے آج تک زندگی گزاری ہے نیشنل کانفرنس، کانگریس یا PDP کی غلامی یا اطاعت میں، جنہوں نے یوسف طالقانی کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر دی، جنہوں نے نیشنل کانفرنس کے یعنی ہم آج تک تو شیخ، اس کے بعد فاروق، اس کے بعد اب امر سنگھ، ان تینوں کے پیچھے چل کے اپنی زندگی برباد کر دی، جنہوں نے کانگریس کے پیچھے زندگی برباد کر دی، جنہوں نے PD کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد کر دی، ان سے کہتی ہوں آ جائیے، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیجیے، ہماری صفوں میں شامل ہو جائیے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اپنے گناہوں کا کفارہ آپ صرف اسی صورت میں ادا کر سکتے ہیں کہ آپ تائب ہو جائیے اور مسلمانوں کے صفوں میں شامل ہو جائیے۔ تو یہ کفارے کی صورت ہے، کفارے کی صورت ہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تابوا واصلحوا، کہ وہ توبہ کریں، اس کے بعد اصلاح کریں۔ اس لیے آپ اصلاح کیجیے اپنے آپ کی۔ آپ چاہے کتنی ہی نمازیں پڑھیں گے، آپ کے ماتھے پہ چاہے نمازوں کے کتنے بڑے بڑے داغ ہو، گہرے داغ لگے ہو، وہ نماز کوئی کام نہیں چلے گی آپ کی۔ آپ طاغوت کی اطاعت کر رہے ہیں، آپ کو طاغوت سرکش کی غلامی کر رہے ہیں، آپ تو ہندوستان کو غیر اللہ سمجھ کے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کے سجدے کوئی کام نہیں چلیں گے، آپ کی نماز کے سجدے وہ تو دن میں 5 بار شاید آپ دیتے ہو سجدے، آپ کی ساری عمر تو ہندوستان کی غلامی میں گزر رہی ہے، طاغوت کی غلامی میں گزر رہے ہیں، اس لیے آپ کی نمازیں آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ آپ واپس آ جائیے اور توبہ کر کے ہمارے صفوں میں شامل ہو جائیے۔ میں اپنے ان بڑے بڑے آفیسرز بیوروکریٹ سے کہنا چاہتی ہوں جو ابھی بھی تحریک سے دور ہیں، میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے صفوں میں شامل ہو جائیے۔ آپ سڑکوں پہ آنے کو شاید اپنے لیے ذلت تصور کر رہے ہیں، میں عزت شہریوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، میرے نبی سڑکوں پہ آئے، میرے نبی سڑکوں پہ بیٹھے، میرے نبی نے سڑکوں پہ بڑا لگا دیا، میرے نبی نے اپنے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کتنے دن محاصرے میں بیٹھ کے خود اپنے ہاتھ میں انہوں نے اٹھا دیا، یعنی وہ آلہ جس سے وہ پتھر توڑ رہے تھے غزوہ خندق میں۔ کیا میرے نبی سے بڑھ کر آپ ہیں؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کیوں شرم محسوس کر رہے ہیں؟ اسلام کا یہ اعجاز ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ سبھی آ جائیے، سڑکوں پہ بیٹھ جائیے ہمارے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے غریب معصوم لوگوں کے ساتھ، ہمارے معصوم بچوں کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ جو عورتیں اپنے چہیتوں کو کھو چکی ہیں، جن عورتوں کے سہارے بھارت نے ان سے چھین لیے ہیں،